چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو نیت کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، مگر اگر کہہ لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ ہمیں یہ باتیں سیکھنی بھی ہیں، سمجھنی بھی ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچانی ہیں۔ آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ سے آغاز لیتے ہیں، جس کا نام ہے قراءت۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ہلال رضا اتاری۔ جی ہلال بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ آج میں سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کروں گا۔ اچھا، ماشاءاللہ، جی بالکل کیجیے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہلال بھائی تو تلاوت کریں گے، آپ نے ادب سے سننا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے گا۔ جی ہلال بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما
ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے ہلال بھائی، انہوں نے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی. اللہ پاک انہیں اس کی برکت نصیب فرمائے. رمضان 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 رمضان. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے لیٹس ٹاک. تو آج ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ محمد رمضان آزاد طاری. ماشاء اللہ رمضان بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی اور کون موجود ہیں؟ محمد صفوان رضا. ماشاء اللہ صفان بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. آج آپ دونوں کا موضوع کیا ہے؟ ہم دونوں کا موضوع ہے انٹرنیٹ ایڈکشن. اچھا جی، پھر آپ شروع کریں. جی آج ہم انٹرنیٹ ایڈکشن کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ بہت سے والدین کے لیے بات پریشانی کی وجہ بن رہی ہے کہ ان کے بچے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وقت گزار رہے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا. دنیا بھر کے والدین کو یہ فکر لاحق ہے کہ ان کے بچے اسکرین کی دنیا میں ہیں اور ریئل لائف سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اندازہ لگایا گیا ہے کہ 8 سے 28 سال کی عمر کے بچے اور نوجوان ہر ہفتے تقریباً 44.5 گھنٹے ڈیجیٹل اسکرینز کے سامنے گزارتے ہیں، اور تقریباً 23% بچوں اور نوجوان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ واقعی ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ان کو ویڈیو گیمز کی لت لگ گئی ہے. یہ بتانے والے بچوں کی تعداد 31%، جبکہ بچوں کی تعداد 13% ہے. اور اگر ہمارے ملک پاکستان کی بات کی جائے تو حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان میں طلباء کی تقریباً 16.7% تعداد انٹرنیٹ کی عادت میں بری طرح سے مبتلا ہے، اور اس سے بچے اور بچیاں دونوں برابر متاثر ہیں. لیکن یہ والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے وقت کو ایک شیڈیول کے مطابق بنائیں. تو اگر اسکرین ٹائم پر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس سے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں، جن میں موٹاپا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور تو اور بستر پر سونے جانے میں مشکل ہوتی ہے، اور ڈپریشن کے بھی مسئلے ہوتے ہیں. ڈپریشن یعنی جس میں ہمارے فوکس کرنے یا کچھ بھی سمجھنے کی ایبیلٹی متاثر ہو جاتی ہے. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آج کے ٹاک شو کا کنکلوژن نکالا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم اسکرین پر اچھا خاصا وقت گزار رہے ہیں. نہ صرف وقت گزار رہے ہیں، ہمیں اس کی لت لگ چکی ہے. تو اگر ہم انٹرنیٹ کا ٹائم سیٹ نہ کریں تو ہم موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں، کاہل ہو سکتے ہیں اور سست بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے گھر بیٹھے ناظرین کو بھی ہم سے بہت کچھ کہنا ہوگا. تو آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہمارا مستقبل. رمضان 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 رمضان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گھر بیٹھے پیارے پیارے بچوں نے ہمیں پیاری پیاری ویڈیوز بنا کے بھیجی. تو آپ بھی ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیج سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ رمضان کیسے گزار رہے ہیں، اور ہم جو آپ کو دعائیں سکھاتے ہیں آپ وہ بھی ہمیں سنا سکتے ہیں. تو واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. جلدی کریں، ویڈیو بنائیں، اپنے پیرنٹس کو بولیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں. تو آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دعا. رمضان 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 رمضان. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے دعا. آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز میں دیکھا تھا کہ ہم نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا سکھائی تھی. اب ہم آپ کو بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا سکھائیں گے. جی تو دعا چلائی جائے. آج ہم آپ کو ٹوائلٹ سے واپس آنے کے بعد کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں، آؤ دعا سیکھیں، آؤ دعا سیکھیں، آؤ دعا سیکھیں. جب بھی ہم ٹوائلٹ سے واپس آئیں تو یہ پڑھیں. جب بھی ہم ٹوائلٹ سے واپس آئیں تو یہ پڑھیں. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: غفرانک 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 غفرانک
غفرانک غفرانک آؤ دعا سیکھیں ہم. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنی بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا. تو آئیے میرے ساتھ میرے کچھ دوست موجود ہیں، تو آئیے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں، پھر ان سے دعا بھی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام آلیان ہے. ماشاء اللہ، آپ کا نام آلیان ہے. آلیان بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی تو میرے ساتھ ہمارے دوسرے بھائی بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاسم ہے. ماشاء اللہ، قاسم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. تو آپ دونوں کو دعا یاد ہوئی؟ ہاں. جی تو آلیان بھائی آپ سنائیں. غفرانک. ماشاء اللہ آلیان بھائی. جی تو ہمارے قاسم بھائی سے پوچھتے ہیں. جی قاسم بھائی. غفرانک. جی تو ہمارے آلیان بھائی نے بھی دعا سنائی، ہمارے قاسم بھائی نے بھی دعا سنائی. جی تو آئیے ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ دعا یاد کروا لیتے ہیں. تو آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنی ہے. تو یہ دعا کون سی ہے؟ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعا. دعا کیا ہے؟ غفرانک. غفرانک. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں بیٹھے بھائیوں کو تو دعا یاد ہو گئی، امید ہے آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی. تو آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے جواب پر انعام. رمضان 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 رمضان. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے جواب پر انعام. میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی موجود ہیں، تو آئیے پہلے ان سے سوالات تو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ان کا تعارف لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاسم ہے. ماشاء اللہ قاسم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس ستاری ہے. ماشاء اللہ اویس بھائی بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صفوان رضا ہے. ماشاء اللہ صفوان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین اتاری ہے. ماشاء اللہ حسین بھائی بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. حسین بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی پہلا سوال ہے ہمارے قاسم بھائی سے. الٹے ہاتھ سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات بچے الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں. اب آپ نے سن لیا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. تو آج سے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے انشاءاللہ. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. نیت کرتے ہیں نا؟ جی جی. ماشاء اللہ. تو آئیے اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کا نام بتائیں. سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ اویس بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال، حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ حج کرنے مکہ شریف جاتے ہیں. حج کرنے مکہ شریف جاتے ہیں. جواب آپ کا بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی ہمارے حسین بھائی سے سوال ہے. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. قرآن پاک. جی. انجیل. جی. زبور. جی. ایک اور. توریت. توریت. میں نے سوال کیا تھا 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں، اور حسین بھائی نے جواب دیا توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور ایسے ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو ہمارے قاسم بھائی سے دوسرا سوال، تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی کتنی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. جی تو اب ہمارے اویس بھائی سے سوال ہے، رمضان شریف سے پہلے والے اسلامی مہینے کا نام بتائیں. شوال المکرم. شوال. سوچ لیں ایک بار. شعبان. شعبان. پہلے تھوڑا کنفیوز تھے مگر جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی تو ہمارے صفوان بھائی سے دوسرا سوال،
رمضان شریف میں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 1، 4 یا 3؟ رمضان شریف میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو آئیے اب ہمارے حسین بھائی سے سوال کرتے ہیں، ان عشروں کے نام بتائیں۔ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، جی، جہنم سے آزادی۔ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی آپ نے جواب دیا، اور اسی طرح آپ کا جواب غلط نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے تمام بھائیوں نے درست جوابات دیے، تو انشاءاللہ ان سب کو انعامات ملیں گے۔ تو آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تیزی دکھائیں۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا سیگمنٹ تیزی دکھائیں بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف ہے ہمارے رمضان بھائی تو دوسری طرف ہے ہمارے عالیان بھائی۔ تو آپ دونوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ دونوں کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، آپ نے 1 2 3 لکھنی ہے ڈیجٹ میں، تو جس نے زیادہ لکھی، صحیح لکھی، اس کو جو ہے انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا۔ تو آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، آپ دونوں تیار ہیں؟ تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ رمضان رمضان، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، جی تیزی دکھانی ہے۔ جیسے تارے بچوں کا رمضان، رمضان 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 علیان بھائی اگر آپ سے اوپر نہیں لکھا جا رہا تو بھلے آپ نیچے بھی لکھ سکتے ہیں۔ رمضان رمضان، جی تیزی دکھانی ہے۔ آیا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے لایا رمضان دے، کون آگے جا رہا ہے، رمضان بھائی یا علیان بھائی؟ خوشیاں پھر سے لایا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے، رمضان 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 رمضان، چھوٹے چھوٹے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رک جائیے۔ جی تو آپ دونوں کا وقت اب ختم ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے رمضان بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی رمضان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، ضربے مار کر دیجیے، ماشاءاللہ۔ جی تو ہمارے رمضان بھائی نے 33 تک لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے، ماشاء اللہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے عالیان بھائی نے کہاں تک لکھا ہے، کتنے ڈیجٹس لکھے ہیں۔ خوشیاں پھر سے، رمضان جی تو ہمارے عالیان بھائی مارکر ہو سکے تو دے دیں، جزاک اللہ۔ جی تو ہمارے عالیان بھائی نے 1 2 3 4 23 تک لکھا ہے، اور صحیح بھی لکھا ہے، مگر ہمارے رمضان بھائی نے 33 تک لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے رمضان بھائی یہ مقابلہ جیت گئے۔ تو مگر عالیان بھائی آپ نے اداس نہیں ہونا، یہ تو مقابلے کا حصہ ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، تو اللہ پاک آپ دونوں کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے انداز بیان۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے انداز بیان، اور ہمارا انداز بیان کا جو سیگمنٹ ہے اس کا آج پہلا کوارٹر فائنل بھی ہے۔ تو ہمارے یوسف بھائی بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو یوسف بھائی ہمارے سیگمنٹ کا تھوڑا سا فارمیٹ تو بتائیں۔ فارمیٹ ایز یوزول ہوگا، ٹیم مکی ہوگی ایک طرف ٹیم مدنی ہوگی، 2 پارٹیسپینٹس ٹیم مکی سے شرکت کریں گے، 2 ٹیم مدنی سے ہوں گے، اور دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ چاروں کے 4 بیانات کریں گے، اور 2.5 منٹ کا ان کو وقت دیا جائے گا۔ 2 منٹ کے بعد انڈیکیٹ کرنے کے لیے، ان کو یاد دہانی کروانے کے لیے ایک بزر بجائی جائے گی۔ اس کے بعد 30 سیکنڈ کا ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ یہ اپنے بیان کو اختتام کر لیں۔ آج چونکہ کوارٹر فائنل ہمارا شروع ہو چکا ہے، تو اب ان کو اور زیادہ اچھے انداز کے ساتھ بیان کرنا ہوگا، کیونکہ اب جو کوالیفائی کرے گا وہ سیمی فائنل کے لیے انشاءاللہ کوالیفائی کر جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آئیے ٹیم مکی سے بلاتے ہیں شریک کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شریک بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج آپ کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ دعاتی اہمیت اور فضائل۔ ماشاء اللہ۔ جی پھر شروع کریں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منہ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میرے بیان کا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور فضائل۔ دعا اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے، دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے، اس کو راضی کرنے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور عمدہ ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت، نبی اللہ پاک کے نیک بندوں کی عادت، در حقیقت عبادت بلکہ مغز عبادت ہے، اور خطا کار بندوں کے حق میں اللہ پاک کی جانب سے ایک بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ بندے کا ماننا اللہ پاک تو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم اپنے رب سے عاجزی اور آہستگی کے ساتھ دعا مانگو۔ دعا کے متعلق چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائے۔ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ نہیں، دعا مصیبتوں اور بلا تو کرنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا مانگنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں میں بھلائی کی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے محمد شورے بھائی، اللہ پاک نے اس کی برکت نصیب فرمائے۔ آئے ہمارے یوسف بھائی سے ان کے ریمارکس پوچھ لیتے ہیں۔ جی یوسف بھائی۔ ماشاءاللہ شورے بھائی نے اچھا بیان کیا اور ٹاپک بڑا خوبصورت تھا حسن بھائی ماشاءاللہ۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت، واقعی دعا تو مومن کا ہتھیار بھی ہے، اسے مومن کا ہتھیار کہا گیا۔ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ آج اتنا گھبرائے ہوئے کیوں تھے آپ؟ کوارٹر فائنل کا ٹینشن تھا؟ چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں تو، ہم چونکہ ایک مبلغ ہیں اور مبلغ کا کام اللہ کے دین کی دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ اچھا کہ آپ نے، اللہ آپ کو مزید برکت دے۔ جی تو اب میں بلانا چاہوں گا ہماری مدنی ٹیم سے حاشر شفیع کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاشر بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ۔ حاشر بھائی تو آج آپ کے بیان کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ آج میرے بیان کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کی آسان نیکیاں۔ ماشاء اللہ، جی پھر شروع کیا جائے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کتاب میں مجھ پر درود لکھے گا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا تو فرشتے اس کے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کی آسان نیکیاں۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں مسلمانوں میں نیکی کرنے کا رجحان عام دنوں کی نسبت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ کئی آسان نیکیاں ایسی ہیں جنہیں کر کے ماہ رمضان المبارک میں ثواب کا خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، خرچ میں کشادگی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان المبارک میں خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزے دار کو، کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا تو فرشتے اس کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اوقات میں اور حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے اللہ پاک کی عنایت و رحمت پر کہ جو مسلمان
کسی روزے دار کو ایک آدھ کھجور اور ایک گھٹ پانی پلائے گا تو اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے اس کے ماہ رمضان المبارک کے اوقات میں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی روزے دار کا پیٹ بھرے گا تو اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ جو کوئی ماہ رمضان مبارک میں ذکر اللہ کرے گا تو اسے بخش دیا جائے گا اور اس مہینے میں اللہ عز و جل سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ اللہ عز و جل ہمیں ان آسان نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے حاشر بھائی، انہوں نے اچھے انداز میں بیان کیا۔ تو آئیں ہمارے یوسف بھائی سے ان کے ریمارکس بھی لیتے ہیں۔ جی یوسف بھائی۔ نہیں ماشاءاللہ حاشر بھائی نے اچھا یوں کہا جائے کم بیک کیا ہے، پچھلی بار کی نسبت اس بار بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا ہے۔ اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے اور آپ کو مفتی اسلام بنائے۔ آہستہ آہستہ بیان کرنے کی عادت کریں، سمجھانے والے انداز میں۔ یہ چونکہ ٹھیک ہے بیان کا مقابلہ ہے، تقریری مقابلہ ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ خیال رکھیں گے تو اور زیادہ خوبصورتی آتی چلے جائے گی۔ ماشاءاللہ اچھا آپ نے کیا، اللہ آپ کو مزید برکت دے۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی آپ نے بھی بہت اچھی ٹپس دی، اللہ پاک آپ کو بھی مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے اب ہماری مکی ٹیم سے میں بلانا چاہوں گا محمد دانیال کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانیال بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی دانیال بھائی آج آپ کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ رمضان کی برکتیں۔ ماشاءاللہ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود بھیجے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے رمضان کی برکتیں۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ ماہ رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی بندہ رات میں رمضان کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے 15 سونے کے لکھے گا اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان نزول قرآن، تلاوت قرآن، ماہ رمضان نزول قرآن، تلاوت قرآن، بھائی چارگی، امن بھائی چارگی، توبہ اور آخرت کمانے کا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ دانیال بھائی اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ جی یوسف بھائی ان کو آپ کچھ ٹپس دینا چاہیں گے؟ ٹپس تو ماشاءاللہ کانفیڈنٹلی بیان کیا انہوں نے اور اچھا بیان کیا، اللہ آپ کو مزید برکت دے۔ یاد رکھیے گا بیٹا کہ جب بھی ہم بیان کریں گے تو حمد کے بعد درود پاک کے صیغے ضرور پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ ہمارا ایک انداز ہے دعوت اسلامی کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے ضرور اس کا خیال رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ باقی آپ نے بیان اچھا کیا، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ یاد رکھیں بیٹا جب بھی ہم بیان کریں یا کوئی تقریری مقابلہ ہو تو اس میں اگر کوئی چیز ہم بھول رہے ہیں نا تو پھر ریپیٹ پیچھے سے اٹھانے کا نہیں ہو رہا، یہ پیچھے سے نہیں اٹھاتے۔ ریپیٹ کرنے کے لیے مطلب بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جناب پیچھے سے اب اس کو یاد کر کے، جیسے ہم سبق سناتے ہیں نا، سبق بھول جاتا ہے انسان تو وہ پھر پیچھے سے اس کو یاد کرتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے، تو بیان میں ایسا نہیں ہوتا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بالکل ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ثواب کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں ہمارے مدنی ٹیم سے بلانا چاہوں گا عبداللہ جاوید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟
جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. جی عبداللہ بھائی آج آپ کے جو بیان ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ آج میرے بیان کا موضوع ہے صدقہ. ماشاء اللہ. جی بالکل شروع کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج میرے بیان کا موضوع ہے صدقہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مالی صدقات کے علاوہ بھی کچھ اعمال کو صدقہ ارشاد فرمایا ہے جن کو صدقے کے ثواب کی بشارت عطا فرمائی ہے. ان میں سے 7 اعمال ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1 مسکرانا. مسکرانا صدقہ ہے. کسی مسلمان کے لیے مسکرانا اور اس کا دل خوش ہو اس کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. ہمیں ہر کسی سے مسکرا کر ملنا چاہیے کیونکہ مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. نمبر 2 ہمیں ہر مسلمان کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی کو نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے. نمبر 3 اپنی ڈول میں سے پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے. جس نے اپنی ڈول میں سے اپنے بھائی کی ڈول میں پانی ڈال دیا یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 4 جس طرح بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. جی عبداللہ بھائی آپ کا وقت ختم ہوا ہے. آپ نے بالکل ضرور کوشش کی اپنا کانٹینٹ پورا کرنے کی. چلیں یہ حدیث مبارکہ کمپلیٹ کر لیں. چلیں پورا کر لیں. جس طرح بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اپنے بھائی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین یہ تھے ہمارے عبداللہ بھائی. ان کا موضوع تھا صدقہ. انہوں نے جو باتیں بتائیں اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یوسف بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نے اچھا بیان کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی بار کی نسبت اس بار کچھ زیادہ اچھا کیا ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور مزید محنت کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مبلغین کو بیان کرتے ہوئے دیکھا بھی کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ انداز بھی آتا رہے گا اور اچھا ہو جائے گا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. جی تو یوسف بھائی آپ نے چاروں ہمارے بھائیوں کے جو ہے وہ بیانات سنے. اب آپ فائنل رزلٹ اناؤنس کر دیں کہ کون سیمی فائنل میں گیا اور کون تحفہ لے کے رخصت ہوگا. اچھا دیکھیں پہلے تو ہماری جو نیت ہونی چاہیے نا حسن بھائی, بالکل وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پر جو شرکت کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بے شک. اور چونکہ یہ کمپٹیشن ایک بنایا جاتا ہے تاکہ دلچسپی پیدا ہو. دراصل تو یہ مقابلہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں ہماری زندگی میں کام آتی رہے گی. آج کا سیکھا ہوا آج ظاہر ہے کہ اس کی تیاری میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہمیں یاد رہ جائیں گی جو ہمارے زندگی پر کام آتی رہیں گی. تو سب سے پہلے تو چیز ہماری اچھی نیت ہونی چاہیے. دوسری بات, آج ٹیم مکی کے درمیان ایک ایسا مقابلہ ہوا ہے کہ دونوں کنٹیسٹنٹس میں سے سلیکٹ کرنا ایک مشکل کام ہو گیا تھا کہ کن کو آگے پہنچایا جائے اور کن کو جو ہے وہ آج تحفہ دے کر رخصت کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس حسن بھائی ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ جو کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل میں نہ پہنچنے والے بچے ہوں گے ان میں سے ایک ایسا بچہ ہم آخر میں جا کے سلیکٹ کریں گے وائلڈ کارڈ کے ذریعے کہ جو ان سب میں سے بیسٹ ہوگا. تو دل چھوٹا نہیں کرنا, امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی
آپ کا نام آ جائے. اچھا, ٹیم مکی میں آج ہمارے ساتھ تھے شورے بھائی اور محمد دانیال بھائی. شورے بھائی نے حاصل کیے 7.5 نمبر اچھا ماشاءاللہ اور دانیال بھائی نے حاصل کیے 8 نمبر. ماشاءاللہ. مگر دانیال بھائی چونکہ اپنا کانٹینٹ پورا نہیں کر سکے, اس وجہ سے ان کا 1 نمبر کٹ گیا. حالانکہ انداز ان کا بہت اچھا تھا, اس وجہ سے ان کو 8 نمبر دیے گئے تھے, اور کانٹینٹ پورا نہ ہونے کی وجہ سے 1 نمبر ان کا کاٹ لیا گیا. تو اب ان کے نمبر کم ہو گئے, اور اس طریقے سے شورے بھائی ٹیم مکی سے یہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹ تھے, حاشر بھائی اور عبداللہ جاوید بھائی. حاشر بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر, عبداللہ جاوید بھائی حاصل کر سکے 7 نمبر. تو حاشر بھائی ٹیم مدنی سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ انداز بیان. امید ہے آپ کو اس سیگمنٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے کہانی. رمضان 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 رمضان. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے کہانی, اور ہمارے ساتھ یوسف بھائی بھی موجود ہیں, اور یوسف بھائی ہمیں سنائیں گے کہانی. تو پیارے بچوں, آپ دونوں سنیں گے نا؟ انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں میں بھی سنوں گا. جی یوسف بھائی, آج کون سی کہانی ہے؟ آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا نا حسن بھائی, وہ بڑی امیزنگ اور بڑی سیکھنے والی کہانی ہے. اچھا. کہانی چھوٹی ہے لیکن اس میں لیسن بہت زبردست ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ایریا میں, ایک علاقے میں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے. آپ نے درخت دیکھے؟ جی. کس چیز کے درخت دیکھیں؟ فروٹ کے نہیں دیکھے. فروٹ کے نہیں دیکھے, تو کس چیز کے دیکھیں؟ سادے. ایسے ہی سادے, کوئی نیم کا دیکھ لیا, کوئی دوسرا درخت دیکھ لیا, یہ ہو سکتا ہے. چلو بھائی, آپ نے کون سا درخت دیکھا ہے؟ پلس. فالسے کا دیکھا ہے. اچھا, واہ بھائی واہ. چلو فالسے کھائے آپ نے؟ فالسے کا موسم آ گیا ہے, فالسے کھانا بھی ٹھیک ہے. چلیں, فالسے کھٹے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے کھانا, موسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اب حسن بھائی ہوا یوں کہ ان درختوں پر بہت سارے پرندے بھی رہتے تھے, اور پرندے تو آپ کو پتہ ہے بڑی انجوائے کرتے ہیں درختوں پر. ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ موسم چینج ہوا اور آٹم کا ویدر آ گیا. جیسے ہی خزاں کا موسم آیا تو اب ان پرندوں کے لیے مشکل پیدا ہو گئی, کیونکہ سارے پتے بتے وہ تو جڑ گئے درختوں کے. آٹم میں آپ کو پتہ ہے نا, درختوں کے پتے کیا ہو جاتے ہیں؟ جڑ جاتے ہیں, وہ بالکل ویران ہو جاتے ہیں. تو اب ان درختوں کے بھی پتے ہو گئے ویران ہو گئے, جڑ گئے. اب پرندے بڑے پریشان ہوئے, لیکن جو بزرگ پرندے تھے نا, انہوں نے ایک میٹنگ کال کی, سب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو مشکل وقت ضرور ہے لیکن کوئی بھی لالچ نہیں کرنا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا لالچ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی بھی چیز کے اندر لالچ دی جائے تو وہ فوراً سے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. تو انہوں نے سمجھایا کہ آٹم کے دنوں کے اندر شکاری بہت زیادہ آتے ہیں اور پرندوں کا شکار کرتے ہیں, لہٰذا آپ لوگوں نے لالچ نہیں کرنی ہے. اگر کہیں تمہیں دانا نظر آئے تو بڑے دھیان سے دیکھ بھال کر جانا, ایسا نہ ہو کہ کسی شکاری کے پنجرے کے اندر آپ کیچ ہو جاؤ اور وہ آپ کو پکڑ کر ذبح کر دے. تو اب سارے پرندوں نے غور سے سنا, لیکن ایک پرندہ ایسا تھا جو لالچی تھا. کیا تھا؟ لالچی تھا. لالچی پتہ ہے کسے کہتے ہیں بھائی؟ آپ کو بھی نہیں پتا حسین بھائی؟ جن کو کسی چیز کی وہ چاہت ہو, بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھی تو فوراً سے دل چاہ کہ یہ میرے پاس آ جائے, میں لے لوں. لالچ نہیں کرنی چاہیے. اب وہ پرندہ تھا نا, وہ تھا لالچی. اس نے دیکھا کہ نیچے جناب زمین پر ڈھیر سارا دانا پڑا ہوا ہے. تو جیسے ہی اس نے دانے کو دیکھا, اس کے منہ میں آ گیا پانی, اور بھوک بھی لگی تھی. وہ اپنے بڑوں کی بات بھول گیا, وہ اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی بات بھول گیا, اور اس نے سوچا کہ یار کچھ نہیں ہوتا, بڑوں نے ہمیں سمجھایا تھا کچھ نہیں ہوتا, دانا دیکھو کتنا فریش ہے اور بھوک بھی بڑی زور کی لگی ہوئی ہے. تو وہ فوراً سے اترا زمین پر اور دانا کھانے لگا. ابھی اس نے تھوڑا سا ہی دانا کھایا تھا کہ اچانک سے ایک زور سے آواز آئی, کڑاک. آواز آتے ہی اس کے اوپر ایک جال گرا
اور وہ اس جال کے اندر پھنس گیا. اب جیسے ہی وہ جال کے اندر پھنسا نا, ایک شکاری آیا اور اس کو جال سے نکالا, اس کو ذبح کیا اور کھا گیا. نقصان ہوا نا لالچ کا. اچھا, اب اس شکاری نے ایک اور جگہ پر دانہ ڈالا, ایک اور جال لگایا. اب وہ انتظار کرنے لگا, کرتے 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 شام ہو گئی, لیکن اب اس کے جال کے اندر کوئی بھی نہیں آیا. وہ سوچنے لگا کہ یار یہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک پرندہ تو آ گیا میرے جال کے اندر, یہ دوسرا پرندہ کیوں نہیں پھنسا. تو اب اسے پتا چلا کہ جناب ان پرندوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی تھی اور ان کے بڑوں نے بچوں کو سمجھا دیا تھا کہ خبردار کوئی بھی لالچ نہ کرے اور دانہ دیکھ کر وہ فوراً سے زمین پر نہ اتر جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شکاری کے جال کے اندر پھنس جاؤ. اس وجہ سے میرے جال کے اندر اب کوئی شکار دوسرا نہیں پھنسا. وہ جو لالچی تھا وہ پھنس گیا اور اسے اس کے لالچ کی سزا مل گئی. پیارے بچوں, اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کیا سیکھا؟ لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے. بہت سارے بچے ہوتے ہیں حسن بھائی جنہیں تھوڑی سی لالچ دی جائے نا, ٹافی دکھائی جائے, چاکلیٹ دکھائی جائے, تو اب ان کے منہ میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ پانی آ جاتا ہے. اور جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا, برے لوگ ہوتے ہیں, وہ پھر اس قسم کی لالچ دے کر بچے کو کیچ کر لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے شیطان بھی بڑا مکار ہے. وہ بھی انسان کو لالچ دیتا ہے. وہ کیا لالچ دیتا ہے؟ وہ گناہوں کی لالچ دیتا ہے کہ مزہ آئے گا, یہ کرو گے تو تمہیں بڑا مزہ آئے گا, یہ کریں گے تو ہمیں, جھوٹ بولیں گے تو ہمیں مار نہیں پڑے گی. یہ بھی لالچ ہے نا, جھوٹ بولیں گے تو ہمیں مار نہیں پڑے گی, کسی کی چیز چرا لیں گے. تو اس قسم سے شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ لالچ دیتا ہے. تو انسان کو شیطان کی لالچ میں بھی نہیں آنا چاہیے. شیطان ایک اور لالچ دیتا ہے, تھوڑی دیر اور سو جاؤ, ابھی تو بہت زیادہ ٹائم پڑا ہوا ہے نماز میں, ابھی بہت سارا ٹائم پڑا ہوا ہے. تو یہ لالچ دیتا ہے, تھوڑی دیر اور سو جاؤ, ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے نا, تھوڑا آرام کر لیتے ہیں, تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں. تو اس قسم سے شیطان کی باتوں میں بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا, اس کہانی سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا, ہمیں بہت ساری چیزوں میں منع کرتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا, یہ کام کرنا, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, یہ اس کام سے آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے بڑوں کی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ماننا چاہیے. اور تیسری بات ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملی کہ ہمیں دوسروں کے انجام سے بھی سیکھنا چاہیے. پہلے پرندے کے انجام کو دیکھ کر دوسرا کوئی بھی پرندہ اب لالچ میں نہیں آیا, تو ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچ کر زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. جی, تو یہ تھے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی یوسف بھائی ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. یوسف بھائی, میں ہمارا پروگرام اختتام کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ مختصر سی دعا کروا دیں تو مدینہ. جی ضرور, آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر, یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. رمضان المبارک کے بابرکت اور مبارک گھڑیوں کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے استاد کی مغفرت فرما. اے مولا کریم نبی پاک کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. اے مولا کریم ہم سب کو نمازی بنا. اے مولا کریم ہم سب کو نمازی بنا, ہم سب کو سنتوں کا عامل بنا, ہم سب کو سچ بولنے والا بنا. اے مولا کریم ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی سعادت عطا فرما. اے مولا چغلی سے بچنے کی سعادت عطا فرما, لالچ سے بچ کر زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرما. اے مولا کریم ہر قسم کی ناگہانی آفت بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما. اے مولا کریم اسی سال
سال ہم سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرما، مرشد کریم کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ایمان پر خاتمہ مدینہ طیبہ میں نصیب فرما۔ ایمان پید موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ سے ہمارا پروگرام مس ہو جائے تو آپ یوٹیوب پہ کڈز مدنی چینل کا آفیشیل پیج ہے، جائیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارے وہاں پہ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے کل کے پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔